السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علیشہ زاہد اور آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورۃ النازعات آیت نمبر 27 اور رکوع نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم اور مہربان ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ کیا تمہارا بنانا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اس کو بنا لیا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیچھے آیتوں میں جو کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، یعنی کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ جو انسان مر جاتا ہے، جو ریزہ ہو جاتا ہے، گلی ہوئی ہڈی ہو جاتا ہے، تو اللہ اسے دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو کافر لوگ، عرب والے کافر لوگ اس چیز پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا پھر آسمان کا؟ اللہ نے تو آسمان کو بنایا ہے۔ رفع سمكها فسواها، اونچا کیا اس کو، ابھارا، پھر اس کو برابر کیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اور اندھیری کی رات اس کی اور کھول نکالی اس کی دھوپ۔ وأغطش، اور اندھیرا کیا، لیلہ اس سے رات کو، وأخرج، اور نکالا، ضحاها دھوپ کو۔ تو جو اللہ ہمارے اوپر آسمان کو کھڑا کر سکتا ہے بغیر کسی ستون کے، تو کیا اس اللہ کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے پیچھے صاف بچھا دیا، یعنی اللہ نے زمین کو اس کے پیچھے بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی، وَمَرْعَاهَا، اور چارہ۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو قائم کیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، کام چلانے کو تمہارے لیے تمہارے چوپائے بنائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب آئے وہ بڑا ہنگامہ، یعنی قیامت کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ ان ساری آیتوں میں اپنی قدرت بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ زمین کو بنا سکتا ہے، آسمان کو بنا سکتا ہے اور پہاڑوں کو بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے تو بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قائم ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے، چاہے وہ ذرہ ہو جائے، چاہے وہ بن کے راکھ بن جائے، لیکن اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اب قیامت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کی یاد کرے گا آدمی جو اس نے کیا تھا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، جو اس نے کمایا اور نکالا، ظاہر کر دیا دوزخ کو جو چاہے دیکھتے ہیں، یعنی اور نکالا، وَبُرِّزَتِ، اور نکالا مطلب ظاہر کر دی جائے گی، جحیمہ دوزخ، جس کو وہ دیکھیں گے، یعنی قیامت کے دن جس دن بڑی چیز ہوگی۔ پیچھے بتایا گیا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، یعنی جو بڑا دن ہوگا، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کیا ہوگا، اور جب ظاہر کر دی جائے گی جہنم۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جو جس نے کی ہو شرارت، یعنی فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اور جس نے سرکشی کی ہو، شرارت کی ہو، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور بہتر سمجھا ہو دنیا کی زندگی کو، یعنی اس نے ترجیح دی ہو دنیا کی زندگی کو، یعنی اپنی خواہشاتوں کو پورا کیا ہو اور دنیا میں جو اس سے انسان کہتا گیا اس کو کرا ہو، تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو دوزخ ہی اس کا مأویٰ، ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کھڑا ہوا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور روکا اس نے نفسا، اپنی نفس کو، عن الہویٰ، خواہشاتوں سے۔ وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت ہے، ہی المأویٰ، اس کے لیے ٹھکانہ۔
يسألونك عن الساعة أيان مرساها، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اس گھڑی کے بارے میں کب ہوگا قیام اس کا، یعنی کون سا وقت ہوگا قیامت کا. یعنی کافر لوگ اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو بھی نہیں تھا. وہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہوگی جس وقت قیامت آئے گی. اللہ کے رسول کو صرف اس کی نشانیاں معلوم تھیں. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، تجھ کو کیا کام اس کے ذکر سے، آپ کو کیا ہے اس کے ذکر سے. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، تیرے رب کی طرف سے ہے پہنچنا اس کا، یعنی تمہارے رب کی طرف سے ہے اس کی انتہا. یعنی اللہ کے رسول کو نہیں پتہ اس کے بارے میں، تمہارے رب کی طرف ہے اس کی انتہا. إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں جو ڈرتا ہے. كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، گویا کہ جس دن وہ لوگ دیکھیں گے تو نہیں ٹھہرتے تھے مگر کہ ایک شام یا صبح. یعنی جس دن جب قیامت کا وقت ہوگا، اس میں بتایا جا رہا ہے پہلے تو اللہ کے رسول کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کو قیامت کا کیا علم، جو آپ ان سے پوچھتے ہیں. اللہ کے رسول کا کام ہے صرف لوگوں کو ڈرانا جو ڈرتے ہیں، یعنی دین کی دعوت دینا، اللہ کی بات اور نصیحت ان تک پہنچانا. جس دن انسان قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرے گا تو اسے ایسا لگے گا میں نے تو صرف دنیا میں ایک دن اور ایک رات گزاری ہے یا اس سے بھی کم. یعنی آج جو ہم دنیا کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی رنگوں میں رنگے جا رہے ہیں، اپنی خواہشات کو نہیں روک رہے ہیں، اپنی خواہشات کے اوپر پورا چل رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا کہ ہم نے صرف اس ایک شام اور ایک رات کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کر دی. کیونکہ اصل زندگی تو قیامت کی زندگی ہے. جب قیامت کے بعد زندگی شروع ہوگی، اصل زندگی وہ ہے جب دوزخ اور جنت کا اعلان کیا جائے گا. تو جس نے اپنی خواہشاتوں کو روکا ہے تو اس کے لیے جنت کا اعلان کیا جائے گا، اور جس نے اپنی خواہشاتوں کی پیروی کی ہے، اپنی ساری خواہشات پوری کری ہیں، جو اس کی نفس کہتی گئی، سارے گناہ، ساری چیزیں اس نے کری اور دنیا کے پیچھے چلا، تو کل قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کا اعلان کیا جائے گا. تو اس دن ہم کہیں گے کہ ارے ہم نے تو صرف ایک دن اور ایک رات گزاری ہے یا اس سے بھی کم. تو اس لیے ابھی سے آخرت کی تیاری کیجیے، اپنی خواہشاتوں کے پیچھے نہ پڑیے، اپنی خواہشاتوں کو روکیے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.